ایک سیب اور حضور غوث پاک کے والد کا واقعہ۔ ایک دن کا ذکر ہے، مغرب کا وقت ختم ہو چکا تھا اور چاند کی روشنی پورے طور سے زمین پر پھیل چکی تھی کہ ایک خوبصورت نوجوان اللہ والے دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور نماز کے بعد تسبیح پڑھ رہے تھے۔ وہ اللہ والے جوانی اور شباب کے عالم میں بھی اللہ پاک کی اس قدر عبادت کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو مہینہ گزر جاتا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا تھا، مگر وہ اس وقت بھی 3 دن کی بھوک کی حالت میں تھے۔ دل میں ابھی بھوک کا خیال نہ آیا تھا کہ اچانک ان کی نگاہ چاند کی روشنی میں لال سیب پر پڑی۔ فاقے کی حالت تو تھی ہی پہلے سے، پھر زبان کے ذائقے کے لیے نہیں بلکہ بھوک سے مجبور ہو کر اس اللہ والے نے سیب کے قریب آئے اور فوراً ہی اس کو اٹھا لیا اور بھوک کی شدت سے انہوں نے اپنا ہاتھ اس سیب کی طرف بڑھا دیا اور اس کو کھا لیا۔ بھوک کی شدت اتنی شدید تھی کہ آنن فوراً انہوں نے اس سیب کو کھا لیا تاکہ اپنی بھوک کی شدت کو کم کر سکیں، اور وہ بہت لذیذ تھا سیب۔ اسی قدر سیب میٹھا تھا کہ انہوں نے فوراً ہی کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سیب تو انہوں نے کھا لیا، اب سوچا پھر چلنا چاہیے گھر کی جانب، لہٰذا وہ گھر کی جانب چلنا شروع ہوئے۔ ابھی راستہ تھوڑا ہی گزرا تھا کہ نوجوان اللہ والے کے ضمیر یعنی اندر کی آواز نے آپ کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا کہ وہ سیب جو انہوں نے بغیر اجازت کے کھا لیا تھا اٹھا کے اس کا مالک کون تھا۔ میں نے تو جو پوچھے بغیر اس سیب کو کھا لیا ہے، جبکہ وہ سیب کا مالک کوئی اور تھا۔ بس وہ اسی چیز میں رہے اور وہ یہ سوچتے رہے کہ مجھے اس وقت فوراً ہی اس مالک کو ڈھونڈنا چاہیے۔ انہوں نے سوچا جب تک یہ حلال نہیں ہوگا کھانا میرا، جب تک کہ میں اس کے مالک کے پاس نہ جاؤں اور سے معافی نہ مانگ لوں۔ اسی بے چینی اور پریشانی میں آپ توبہ استغفار کرتے رہے۔ رات گزر گئی کہ یا رب سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں، کہ میں نے تو اس حلال کو، تو نے مجھے اللہ تعالیٰ ہمیشہ حلال کا نوالا ہی کھلایا ہے اور مجھ سے یہ کیسی غلطی ہو گئی ہے۔ سرزد اب صبح سویرے ضمیر کی آواز پر اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد سورج نکلا۔ نوجوان اللہ والے نے سب سے پہلے مالک کی تلاش میں نکل پڑے۔ جہاں سے وہ سیب تیرتا ہوا ان کو نظر آیا تھا، وہ وہاں پر جانے کے لیے شروع ہو گئے۔ پاکیزہ جذبوں اور نیک ارادوں اور اچھی سوچ اور شریعت کے ساتھ اللہ والے چلے جا رہے تھے تاکہ وہ وہاں تک پہنچ جائیں جس جگہ سے انہوں نے سیب کو اٹھایا تھا اور سیب تیرتا ہوا آیا تھا۔ بس وہ اسی چیز میں سوچوں میں چلے جا رہے تھے کہ آپ دریا کے کنارے چل رہے تھے۔ آپ کا سفر بھی بہت لمبا تھا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ پھر بھی چلتے رہے۔ درے قریب عظیم الشان عمارت نظر آئی جس میں سیب کا بہت بڑا درخت لگا ہوا تھا، جس کی شاخوں میں سیب لٹک رہے تھے اور رسیوں سے بھری ہوئی شاخیں، یہ ڈالیں پانی پر پھیلی ہوئی تھیں۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ یقیناً سیب یہیں سے گزرتا ہوا وہاں تک آ گیا ہوگا، یہ اسی درخت کا ہے۔ انہوں نے سوچا۔ اللہ والے نے مزدوروں سے پوچھا کہ بھائی اس باغ کا مالک کون ہے؟ تو مزدوروں نے ایک طرف اشارہ کر دیا۔ وہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے وہی اس باغ کے مالک ہیں۔
خود اللہ والے نے دیکھا تو وہ اتنی خوبصورت اور نورانی شخصیت والے بزرگ ان کو بیٹھے ہوئے نظر آئے اللہ والے کو، جو کہ اپنی عبادت مصروف تھے۔ اللہ والے نے نہایت ہی ادب اور احترام سے سلام کیا اور وہ بزرگ شخصیت نے بڑے ہی پیارے شفقت والے انداز میں سلام کا جواب دیا اور دعاؤں میں خوب انہوں نے ان کو نوازا۔ اللہ والے کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ہیں اور اسی باغ کے وہ مالک ہیں، اور اس کے پاس ہی بیٹھ کر میں ان سے معافی مانگتا ہوں۔ نورانی شخصیت والے کے نزدیک ہی وہ بیٹھ گئے۔ اللہ والے نورانی شخصیت والے نے بڑے ہی پیار سے کہا کہ تم اتنے حسین نوجوان، تم کون ہو؟ اللہ والے نے اپنی حاضری بیان کر دی اور کہا کہ حضور، غلطی سے میں نے آپ کے باغ کا سیب بغیر پوچھے کھا لیا، اور جو دریا میں تیرتا ہوا آ گیا تھا تو اسے میں نے کھا لیا غلطی سے، اور میں بہت آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے آپ سے بغیر پوچھے کھا لیا۔ میں آپ کو ڈھونڈتا ہوا یہاں آیا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں اس سیب کی قیمت آپ کیا لیں گے مجھ سے، تاکہ میں اپنی زمین کا بوجھ ہلکا کر سکوں، میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ رات میں نے بڑی غمگین گزاری، مجھے نیند نہیں آتی کہ میں نے بغیر پوچھے وہ سیب کھا لیا۔ اللہ والے نے مالک سے کہا سیب کے مالک سے کہا اب آپ مجھے معاف کر دیں اور اس کی قیمت بتا دیں تاکہ میں آپ کو اس کی قیمت ادا کر دوں، اس کے بعد میرا دل ہلکا ہو جائے گا۔ وہ جو بزرگ تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ جو نوجوان ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بہت ہی اچھا اور نیک بندہ ہے اللہ کا، جسے اللہ نے کافی نوازا ہوا ہے۔ ان بزرگ نے کہا اس کی قیمت تم نہیں دے سکتے کیونکہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اور تم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، یہ بہت مہنگا ہے۔ لیکن اللہ والے کے بہت اصرار پر کہ آپ جو بھی قیمت اس کی بتائیں گے میں اس کو دے کر ہی رہوں گا اور دے بغیر میں نہیں جاؤں گا۔ میرا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ میں نے اسے بغیر پوچھے آپ سے کھا لیا ہے۔ اللہ والے کے بھرپور اصرار پر مالک نے کہا بیٹا، ابھی اس سیب کی قیمت ادائیگی تم نہیں کر سکتے، صرف ایک صورت میں تم اس کی ادائیگی کر سکتے ہو۔ اللہ والے نے فوراً کہا آپ مجھے بتائیے کیا میں کر سکتا ہوں، آپ جو کہیں گے وہ میں کرنے کو تیار ہوں۔ ان بزرگ نے کہا کہ تم 2 سال تک اس باغ کی رکھوالی کرو گے، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھو گے، اس کا ہر طرح سے خیال رکھو گے اس باغ کا۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ 12 سال تک باغ کی رکھوالی کرنا ہوگی۔ اس نوجوان اللہ والے نے باغ کی رکھوالی شروع کر دی اور بزرگ وہ چاہتے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ وہ نوجوان کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔ سمجھ تو گئے تھے وہ بزرگ کس صورت میں وہ اس نوجوان اللہ والے کو کہیں اور جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ نوجوان دیکھتے کہ وہ ہر طرح سے وہ اس کی رکھوالی کرتا ہے باغ کی، اور صاف صفائی رکھتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے۔ انہوں نے ایسا نوجوان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ اللہ والے نے بہت ہی اچھے طریقے سے باغ کا خیال رکھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ساتھ میں کرتے رہے۔ ایک دن اور کبھی بھی انہوں نے ایک دن بھی نمک حرامی نہیں کی اور بالکل ایمانداری ساتھ وہ اپنا کام انجام دے رہے تھے۔ نوجوان اللہ والے بزرگ سے بہت خوش تھے کہ وہ اتنا ایمانداری سے وہ یہ کام کر رہے ہیں، اتنی ایمانداری سے وہ یہ کام کرتے تھے اور محنت سے کرتے تھے اور ماتھے پر بل بھی نہیں آتا تھا۔ اللہ والے کو بزرگ جو ہے وہ بہت پسند کرتے تھے کہ اتنا اچھا آدمی اور اتنا اچھا یہ اچھا آدمی ہے جو اتنا سب کام کرتا ہے اور ماتھے پہ بل بھی نہیں ہے، اتنا محنتی ہے۔ اسی طرح دن گزرتے چلے گئے۔ اب اللہ والے نے کہا کہ میری مدت پوری ہو چکی ہے، لہٰذا اب مجھے آپ گھر جانے کی اجازت دیجیے۔ لیکن بزرگ نے کہا کہ میں تم سے بہت خوش ہوں کہ تم نے اتنی محنت سے اور یہ کر کے تم نے کام کیا، لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو۔ اگر تم یہ کر لو گے تو مجھے خوشی ہوگی۔
بزرگ نے کہا اللہ والے سے، اور پھر اللہ والے نے کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو پھر وہ بزرگ بولے کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو، میری بیٹی اندھی ہے، دونوں ہاتھوں سے وہ معذور ہے، کانوں سے بھی وہ بہری ہے، اور پیروں سے بھی وہ لنگڑی ہے، اور زبان سے وہ ہکلی ہے۔ یہ سب سن کر اللہ والے کہنے لگے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ نوجوان اللہ والے نے کہا میں راضی تو ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں، لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ گھر نہ کھانے پینے کو، تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ والے نے کہا، تو بزرگ نے کہا کہ میں تمہیں سب کچھ دے دوں گا۔ اس طرح ان کی شادی ان سے ہو گئی، اور جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ باغ، اب تم اس کے مالک ہو، اور جو بھی میرے جائیداد ہے تم بھی اس کے برابر کے شریک ہو، اور بلکہ تمہاری ہی ساری دولت ہے اب یہ سب کچھ۔ تو اللہ والے دل میں سوچنے لگے کہ کہاں تو میں اس سیب کو کھانے کے بعد اس کو ڈھونڈ رہا تھا، اور کہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا مالک ہی بنا دیا۔ وہ خیر سوچ رہے تھے، پھر بھی شادی ہو گئی۔ پھر وہ کمرے میں گئے، تو جب کمرے میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت ہی نیک، پرہیزگار اور پاکیزہ خاتون بیٹھی ہوئی تھیں۔ تو ان کو خوف ہوا کہ یہ تو نہیں کہ کوئی اور ہو، یہ شریعت کے خلاف ہو، وہ فوراً پھر باہر آ گئے، اور پھر باہر آ کے انہوں نے جو ہے وہ بزرگ کو تلاش کرنا شروع کیا، لیکن چونکہ رات ہو چکی تھی تو بزرگ ان کو نہیں ملے۔ وہ وہیں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنے لگے، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ کرتے کرتے صبح ہوئی، انہوں نے فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد وہ بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ تم یہاں پہ بیٹھے ہو، تو انہوں نے سارا معاجرہ ان کو بتایا، سب کچھ بتایا کہ یہ کیا ہوا۔ میں کمرے میں گیا تو ایک پاکیزہ خاتون بیٹھی ہوئی تھیں، تو مجھے یہ لگا کہ کہیں وہ نامحرم نہ ہو، میں فوراً آیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے تو مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ وہ بہری ہیں، لنگڑی ہیں، چل نہیں سکتی، گانے سن نہیں سکتی، بات نہیں کر سکتی، یہ تو سب ہے نہیں۔ تو مجھے یہ سارا معاملہ کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا۔ بزرگ ان کی یہ ساری باتیں سنتے رہے، اور پھر بہت ہی خاموشی سے مسکرانے لگے اور دیکھتے رہے اللہ والے کو۔ پھر ساری باتیں ان کی سن کر وہ مسکرائے، اور انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا، یہ میری ہی بیٹی ہے، اور یہ تمہاری ہی زوجہ ہے، اسی سے تمہارا نکاح ہوا ہے۔ دیکھو، میں نے اس کو لنگڑی اس لیے کہا تھا کہ یہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلی، اور کبھی بھی جو ہے نا اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو باہر چل کر اس نے کوئی گندا کام کیا، کچھ بھی ایسا نہیں کیا۔ اور بہری اس کو میں نے اس لیے ایسا کہا کہ اس کے کان میں کبھی کوئی گندی بات نہیں سنی، قرآن اور سنت کے چیزیں ہی ساری اس کے کانوں میں الحمدللہ سبحان اللہ گئی ہیں۔ اور اندھی میں نے اس کو کہا کہ اس لیے کہا کیونکہ اس نے جو ہے کبھی کوئی چیز گندی ایسی دیکھی ہی نہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں، اور کبھی اس نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، نہ کسی نامحرم نے اس کو دیکھا، ایسا کچھ نہیں ہوا، اس لیے میں نے یہ سب کچھ کہا تمہیں، اور اب یہ تمہاری ہی زوجہ ہے۔ یہ سن کر اللہ والے بہت زیادہ خوش ہوئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بہت خوش ہوئے، اور وہ کمرے میں گئے، اور پھر دونوں میاں بیوی نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا، اور سجدے میں چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت شکر ادا کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بہت شکر ہے۔ وہ دونوں بہت خوشی سے اپنی زندگی گزارنے لگے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ فاروق اور احمد دو بھائی تھے، دونوں بہت ہی اچھے بچے تھے، لیکن لڑنے جھگڑنے میں ماہر تھے۔ جہاں کہیں موقع ملتا دونوں ایک دوسرے سے گتم گتہ ہو جاتے۔ چھٹیوں میں دونوں نے لڑ کر گھر والوں کو عاجز کر رکھا تھا۔ جدھر فاروق نے احمد کو دیکھا ادھر اس کو کشن پھینک کر مارا، پھر وہاں سے اس نے اس کو دیکھا تو اس نے اس کو کشن دیکھ کر مارا۔
इसी तरह वो अपनी छुट्टियां गुजार रहे थे। अहमद ने गेंद खींचकर फारूक को मारी। यूं हमेशा से ही लड़ाई का आगाज और अख्ताम हाथापाई पर होता था और बड़ों की डांट पड़ती थी इन लोगों को। एक दिन दादा जान अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने फारूक और अहमद के हाथों में एक एक कहानी की किताब पकड़ाई और बोला, दादा जान ने कहा था कि कोई लड़ेगा नहीं और अपनी अपनी किताब पढ़ेगा, और ये भी कहा कि जिसने लड़ाई शुरू की उसकी पिटाई होगी। थोड़ी देर तो अमन रहा, फिर जाने क्या हुआ, अहमद गुस्से में फारूक को मारने उठा। इससे पहले कि अहमद फारूक पर हाथ उठाता, दादा ने कहा, तुम लड़ाई शुरू कर रहे हो। अहमद ने कहा, नहीं, लड़ाई शुरू नहीं कर रहा, फारूक ने मुझे ज़बान चढ़ाई है। दादा ने कहा, मुझे मालूम था अहमद के गुस्से की कोई वजह है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। फारूक, अगर तुम शरारत करोगे तो तुम मार खाओगे मुझसे। ताली एक हाथ से नहीं बजती दादा जान, इसका मतलब क्या है? फारूक ने अपनी जान छोड़ा खतरे में देखी तो झट बोला। दादा जान बोले, इसका मतलब ये है कि लड़ाई एक तरफ से शुरू नहीं होती, दोनों तरफ से मामला खराब हों तो लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे ताली बजाने के लिए दोनों हाथ चाहिए, एक के बगैर दूसरा हाथ खाली नहीं बजा सकते। इसी तरह लड़ाई के लिए दोनों का गुस्से में आना ज़रूरी है। अगर एक खामोश हो जाए और माफ़ कर दे तो लड़ाई नहीं होगी। दादा की बात दोनों के समझ में आ गई और इस तरह उन दोनों ने एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया और बहुत प्यार मोहब्बत से दोनों भाई रहने लगे और बड़ों की हर बात मानने लगे और रोज़े और नमाज की भी पाबंदी करने लगे और नेक और अच्छे बच्चे बन गए और अल्लाह ताला के आगे झुकते, नमाज पढ़ने के लिए बेसब्रे रहते और वक्त से नमाज पढ़ते। दोनों बहुत अच्छे बच्चे बन गए थे और साथ में दुरूद शरीफ भी पढ़ते थे और अपने दोस्तों को भी कहते थे कि दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात होती है। इसलिए दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने बड़ों की हर बात को मानें, उनका एहतराम करें, अपने बड़ों का ज़रूर हम अदब करें। वो जिन बातों और कामों से रोकें तो हमें ज़रूर रुक जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भलाई के लिए ही कहते हैं। जब हम अपने बड़ों के पास जाएं तो उन्हें अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह ज़रूर कहें। जब कोई बड़ा बात कर रहा हो तो गौर से सुनें, बीच में से उनकी बात को ना काटें। पहले उनकी बात को कंप्लीट होने दें, उसके बाद बोलें। बड़ों की बात कभी ना काटें, यानी बात के दरमियान कभी भी ना बोलें। अगर आपको कुछ कहना है तो उनके खामोश होने का इंतज़ार कीजिए। जब वो खामोश हो जाए तो फिर आप जो है अपनी बात कह सकते हैं। बड़ों से मजाक ना करें, इनके तरफ पाँव करके ना बैठें, फैला के ना बैठें। मतलब जब कोई बड़ा बैठा हो तो अपने पाँव फैलाकर ना बैठें, ये बेअदबी है बड़ों की। बड़ों की खिदमत करें, इनकी दुआएं लें और अपने वालिदैन का ख्याल रखें हर तरह से। ये जो नदी आ रही है, ये कैसी बार अपनी दिखा रही है। दरख्तों में देखो, यूं लहरा रही है कि नागन कोई जैसे बल खा रही है। कहीं पुरसुकून है समंदर की मानिंद, कहीं सर चट्टानों से टकरा रही है। चहकती है ये सब्ज़ारों की जैसी कि चलते हुए ऐसे इतरा रही है। कहीं ओढ़ लेती है पौधों की चादर कि दुल्हन कोई जैसे शर्मा रही है। कहीं इस पे रक्सा है देखो परिंदे, कहीं सुर हवा अपना बिखरा रही है। बनाया है मुझको किसी कारीगर ने, अदाओं से अपनी ये जतला रही है। इसका नाम है पहाड़ी नदी। दोस्तों, बड़ों का कहना ज़रूर मानना चाहिए। जो बड़े हमसे कहते हैं हमारी भलाई के लिए कहते हैं। और वालिदैन का ख़ास एहतराम कीजिए। वालिदैन हमारे लिए कीमती सरमाया है हमारे लिए, उनका हर तरह से ख्याल कीजिए। जो हमारी तरबियत हमारे वालिदैन करते हैं, हमें उन्हीं पर चलना चाहिए। जो हमसे वो करवाते हैं वो हमारे लिए भलाई के लिए ही करवाते हैं। लिहाजा वो हमें नमाज़ पढ़ने का कहें तो हमें नमाज़ 5 वक्त की पढ़नी चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और वालिदैन जिनके हैं तो उनको अपने वालिदैन की ज़रूर
خدمت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ جیسے ہی اپنے والدین کی آپ لوگ خدمت کریں گے، ان کا احترام کریں گے، اس میں اللہ رسول خوش ہوں گے، اور یہی ہم لوگوں کو کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ رسول کو خوش رکھیں اور ساتھ ساتھ ہمارے اپنے والدین کو بھی خوش رکھیں، اور نماز کی پابندی کیجیے دوستوں، اور ساتھ میں درود شریف پڑھا کریں، اور دوسروں کو ضرور کہیں کہ وہ بھی درود شریف پڑھا کریں۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گھروں میں برکتیں لاتے ہیں، جسمانی ذہنی صحت عطا فرماتے ہیں اچھی، لہٰذا درود شریف ضرور پڑھا کریں، نماز کے ساتھ ساتھ، اور قرآن پاک بھی ضرور پڑھا کریں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ برکتیں اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں اس گھروں میں جن گھروں میں قرآن شریف بھی پڑھے جاتے ہیں۔